بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت رکھی ہے، بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے۔ میں چند حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کرنے والے ہیں ان کی فضیلت کو کس طرح بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ کیا الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ایسے شخص کے لیے جو حج کرے اور حج کے دوران وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور نہ ہی اپنی خواہشات کا مرتکب ہو اور نہ ہی اس نے کوئی فحش بات کا ارتکاب کیا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَرَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ۔ وہ اس طرح حج سے لوٹتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اسے اسی دن جنا ہے۔ یعنی کہ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے گناہوں سے بالکل معصوم، کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوتا، کوئی نافرمانی اس کے اوپر نہیں ہوتی، کسی قسم کے کوئی یعنی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور نہ ہی کوئی سوچ سکتا ہے کسی بچے کے بارے میں کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ اس طرح ایک حاجی جو ہے وہ حج کرنے والا بن جاتا ہے، اس طرح ایک حاجی حج کرنے والا بن جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس حدیث کے اندر؟ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک بیچ میں جتنے بھی اس سے نافرمانیاں ہو چکی ہیں، گناہ سرزد ہو چکے ہیں، وہ دوسرا عمرہ جو ہے وہ اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اور حج کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اور حج مبرور ایسا حج ہے کہ لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ جس کا بدلہ جنت کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جنت کے علاوہ اس کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ جنت ہی ہے، جنت میں جائے گا، او جنت کی نعمتیں اس کی منتظر ہیں، جنت کے حور اس کی منتظر ہے۔ جو حج کرنے والے ہیں، حج مبرور، حج مقبول کرنے والے ہیں، جو حج کے جتنے بھی مناسک ہیں ان مناسک کی رعایت رکھنے والے ہیں۔ اب یہ مناسک کیا ہے؟ اگر ان مناسک کو بھی دیکھا جائے تو یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے محبوب عمل ہے، ان کے گھرانے کے محبوب عمل ہے۔ میرے اللہ نے انہی محبوب عمل کو حج کے ارکان بنا دیا، انہی محبوب کتنے اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسند آئے، حضرت بی بی ہاجرہ کے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان مناسک کو ان کاموں کو حج کا ذریعہ بنا دیا، حج کے ارکان بنا دیا، حج کا رکن بنا دیا۔ تو حج کرنے والے اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے جس میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کیا روایت کرتے ہیں؟ تابعوا بین الحج والعمرۃ فانہما ینفیان الفقر والذنوب۔ کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ جلدی کرو، تابع پے در پہ کیا کرو، کیونکہ حج اور عمرہ یہ فقر کو ختم کر دیتے ہیں، انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ کس طرح ختم کرتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بھی سمجھایا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح لوہار لوہے سے زنگ کو ختم کر دیتا ہے، جس طرح سونار سونے کو چمکا دیتا ہے، کھڑا کر دیتا ہے، کھوٹا الگ کر دیتا ہے، اس طرح یہ عمرہ اور حج ایک
عمرہ کرنے والے کو، ایک حاجی کو گناہوں سے کھرا کر دیتے ہیں، گناہوں سے پاکیزہ کر دیتے ہیں، گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اسی حدیث کے الفاظ ہیں ینفیان الفقر، محتاجی کو ختم کر دیتے ہیں، تنگ دستی کو ختم کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کے اور بھی الفاظ ہیں وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، کہ حج مبرور کا ثواب جو ہے وہ صرف اور صرف جنت ہے، جنت کے علاوہ اس کا کوئی ثواب ہی نہیں ہو سکتا۔ حج مبرور کا اس کے علاوہ کوئی ثواب ہی نہیں ہو سکتا۔ حاجیوں کی فضیلت تو دیکھو نا، میرا نبی ان کی فضیلت بیان کر رہا ہے، میرا نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں جو حج کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث بھی سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحاج والعمار وفد اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ ان دعوہ اجابہم وان استغفروہ غفر لہم، کیا فرمایا کہ جب بھی وہ دعا مانگتے ہیں اللہ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں، اور جب بھی وہ استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کیسی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، کتنی پیاری فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو اس سے بھی بڑھ کر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا لقیت الحاج فسلم علی وصافحہ وامرہ ان یستغفر لک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جب حج کرنے والا حج کر کے آ رہا ہو تو اس سے ملو، اسے سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اور اس کو کہو کہ میرے لیے استغفار کرے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہے، وہ گناہوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ، وہ گناہوں سے پاک ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوگی، اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، کتنی فضیلت آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ جو استطاعت رکھتے ہیں حج کرنے کا وہ جائیں حج کریں، اور جو استطاعت نہیں رکھتے وہ بھی کوشش کریں، دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ تو گھر ہی ایسے ہیں نا، کعبۃ اللہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر، روضہ رسول، گنبد خضرا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ، یہ جگہ تو ایسی ہے کہ زندگی ساری گزار دو ان کو دیکھنے میں تو بھی من نہ بھرے، ایسی پیاری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو حج کرنے والے ہیں ان کے حج کو بھی قبول فرمائے، ان کے عمرے کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ اپنے لیے بھی اپنی بھی بخشش کروا کے آئے، اور امت کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان کی بھی بخشش کروائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔